جتنی بھی چیزیں پیدا فرمائی ہیں وہ سب کی سب فنا ہونے والی ہیں۔ ہمیشہ رہنے والی کوئی بھی چیز نہیں ہے دنیا میں۔ ہر جاندار اس نے موت کا شکار ہونا۔ جس انسان کی زندگی جتنے لمحات جتنی سانسیں لکھی ہیں اس انسان نے وہ مدت اور وہ سانسیں پوری کرنی ہے۔ ایک بھی سانس کا اضافہ نہیں ہو سکتا اور ایک بھی سانس کم نہیں ہو سکتا۔ موت دنیا کی وہ واحد حقیقت ہے جو ماننے والوں پر بھی آتی ہے اور نہ ماننے والوں پر بھی آتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی شخص کہے کہ میں موت نہیں مانتا تو موت اس کے پاس نہیں آئی، یہ تو مجھے نہیں مانتا اس لیے میں نہیں آئی۔ مانو گے تب بھی موت آئے، نہیں مانو گے تب بھی۔ اور موجودہ دور کے اندر تو موت بہت زیادہ سستی ہو گئی۔ جتنی قسم کی بیماریاں نکل آئی ہیں اور جتنے حادثات بڑھتے جا رہے ہیں، پرانے زمانے کے اندر نہ تو ایسی بیماریاں تھیں کہ ان خطرناک بیماریوں میں لوگ مرتے ہوں اور نہ اتنے حادثات، اور یہ حادثات کی موت کا بڑھ جانا یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ موت جب اٹل ہے اور وقت مقررہ سے پہلے نہیں آئے گی تو پھر عقل مند انسان جو ہے جو موت سے ڈرے نہ، موت کی تیاری کرے۔ اور موت کی تیاری اعمال صالحہ سے ہوتی ہے۔ موت کی تیاری ایسے نہیں ہوتی ہے کہ سنگے بنر کی قبر بنا لو، قبر میں اندر ایئر کنڈیشن لگوا لو، ٹیلی فون کا کنیکشن لگوا لو، قبر میں جا کر باہر کام سے باتیں کرنا لو۔ یہ تیاری نہیں ہے۔ موت کی تیاری یہ ہے کہ انسان زیادہ سے زیادہ نیک اعمال آخرت کے لیے بنائے۔ اور جس انسان کا دل دنیا میں زیادہ مصروف ہوگا، دنیا کمانے میں، دنیا بنانے میں، وہ انسان اتنا زیادہ موت سے ڈرے گا۔ یہاں پر میں نے 4 کے نام پر بہت بڑا معاملہ بنایا۔ میرے سونے کا کمرہ بھی ایئر کنڈیشن، میرے بیٹھنے کا کمرہ بھی ایئر کنڈیشن، ٹھیک ہے جی۔ مہمانوں کے لیے جو بیٹھے گے وہاں بھی ایئر کنڈیشن، حتیٰ کہ میرے باتھ روم میں بھی ایئر کنڈیشن، ٹھنڈک سے باہر نہیں نکلتے۔ کھانا اعلیٰ سے اعلیٰ میرے پاس موجود ہے، بستر نرم و نازک موجود ہے۔
چھوڑ کر مٹی کے قبر میں جانے کا دل کس کو کرے گا؟ کوئی. لیکن جو یہاں مٹی پر سونے کا عادی ہوگا، یہاں گرمی سردی میں گزارنے والا ہوگا اور اعمال صالحہ خوب اس نے آخرت کے لیے بھیج دیے ہوں گے، تو اس کو یہاں جانے سے کوئی نہیں ہے. اس کی مثال میں آپ کو دوسرے انداز ہے. میں نے 2 گھر بنائے. ایک گھر میں میں نے بجلی کی فٹنگ کرا، ایئر کنڈیشن لگوائی، قالین بچھوائی، فریج رکھوایا، بورڈ کھانا، کھانے پینے کی ہر چیز موجود ہے. اور دوسرا مکان تو بنوایا لیکن فٹنگ بھی نہیں، پلستر بھی نہیں، چارپائیاں بھی نہیں، بسترے بھی نہیں ہے، روشنی بھی نہیں ہے. اب اگر کوئی شخص مجھے آ کر کہے کہ یہ گھر خالی کرو، اس گھر میں جا کر رہو، تو میں خالی نہیں ہوں. کیوں؟ میرا دل اور دماغ کہے گا کہ اس گھر میں ایئر کنڈیشن سہولتیں موجود ہے، وہاں تو کچھ بھی نہیں ہے، وہاں میں کیوں جاؤں؟ اسی لیے وہاں کو سونے کے لیے میرے پاس چاہتا ہے، روشنی کے لیے ایک بلب نہیں، میں نے ابھی تک وہاں فٹنگ نہیں کرا. تو ایک یہ دنیا کا گھر ہے اور دوسرا گھر ہمارا قبر ہے. یہ جو دنیا کی روشنی ہے، یہ وہاں قبر میں یہ روشنی نہیں چلتی. قبر میں ایمان کی روشنی چلتی. یہ سجدہ ہم کرتے ہیں نا، یہ گھٹنے، یہ ہاتھ، یہ پیر، یہ ان سجدے کے اعضاء کی روشنی ہوتی ہے. قبر میں ہمارے لیے یہ والے سیور نہیں چلے گی اور یہ والی بجلی نہیں چلے گی. وہاں ایمان کی بجلی پر نماز کے سیور جلیں گے، وہاں ایمان کی بجلی پر روزے کا فرج لگے گا، وہاں ایمان کی بجلی پر، ایمان کی بلبوتے پر زکوٰۃ کو بستر بچھے گی. یہ تب ہوں گے جب ہم نے یہ کام یہاں کیا ہوگا. گھر تو بنا ہوا ہے، کنفرم بنا ہوا ہے. ایک یہ ہمارا دنیا کا گھر ہے اور ایک ہمارا گھر ہے قبر. کوئی مانے تب بھی، نہ مانے تب بھی، قبر میں تو جانا ہے سب نے. ٹھیک ہے نا جی؟ ایک آدمی کے سامنے 2 مکان ہوں، ایک میں تمام سہولیات موجود ہوں، دوسرا صرف ڈھانچہ کھڑا ہو، اسٹرکچر کھڑا ہو، اور اس آدمی سے کہا جائے کہ اس مکان میں آپ 6 مہینے تک رہ سکتے ہو. آپ اس مکان کو 6 مہینے کے اندر تیار کروانا چاہو تو کروا لو، نہیں کروانا ہے تب بھی یہ مکان خالی کر کے ہم کو وہاں بھیج دیا جائے. اب میں کہوں گا 6 مہینے تو مزے سے گزار دو، کون وہاں دماغ لگا دے؟ تو یہ عقل مندی ہے، بیوقوفی ہے. پہلے مرحلے میں عقل مند آدمی کیا کرے گا کہ وہاں کا سارا بندوبست تیار کروائے گا، ساری چیزیں وہاں لگوائے گا کہ بھائی 6 مہینے کے بعد میں نے اس گھر میں جانا ہے، وہاں میری ہر سہولت کی چیز ہو، جو یہاں نہیں بھی ہے وہ بھی وہاں ہو. تو ہمارے دوسرے گھر کا اسٹرکچر موجود ہے، ہمیں وقت بھی متعین بتا دیا گیا ہے، ایک مدت مقرر کر دی گئی ہے، لیکن وہ مدت کتنی ہے یہ ہمیں نہیں بتایا گیا. وہ 6 مہینے ہے، سال ہے، 50 سال ہے، 60 سال ہے، 70 سال ہے. ایک لمٹ دی گئی ہے اور ہمیں اختیار دیا گیا ہے کہ اس مکان کو تیار کرنے کا تمہارے پاس اختیار ہے. وہ مکان کس چیز سے تیار ہوگا؟ وہ مکان ایمان کی قوت سے تیار
وہ مکان سجدوں سے آباد ہوگا، وہ مکان حج سے روشن ہوگا، وہ مکان روزوں سے آباد ہوگا، اس مکان میں زکوٰۃ کی کرنسی چلے گی، اس مکان میں قرآن کی تلاوت کی روشنی ہوگی۔ اب اگر ہم یہ کہیں کہ وہ لوگ جب جائیں گے تب دیکھیں گے، فی الحال میں 50 سال کو اچھی طرح گزار لو، تو میرے خیال میں پھر ہم سے بڑا کوئی نہیں۔ عقل مند انسان وہ ہے جو اولین فرصت میں اپنی یہ 50-60 سال کی پوری زندگی کو اس مکان کی تیاری پر خرچ کرے، اس مکان کی آبادی پر خرچ کر دے، اس مکان کے رنگ و روغن پر خرچ کر دے، اس مکان کے بسترے پر خرچ کر دے، اس مکان کی روشنی کے لیے خرچ کر دے، اور اس مکان کی ٹھنڈک کے لیے خرچ کر دے، اور اس مکان کی تنہائی سے بچنے کے لیے اس دنیا میں اس گھر کے اندر محنت کر کے وہاں کی تیاری کرے۔ جب مجھے یقین ہوگا اور اللہ کی رحمت پر کامل امید ہوگی کہ میں نے اعمال صالحہ کے ذریعے اپنے آخرت کو تیار کر لیا ہے، تو اس مکان کی طرف جانے میں تھوڑی دقت محسوس ہوئی، بلانے والا آ جائے گا، چلو بھائی اس گھر میں رہنے کا مطلب، تو ہماری روح اچھل کر باہر نکلنے کو آ جائے گا کہ بھائی میں جلدی سے مکان لینا۔ اسی لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا، ایمان والے کی روح جب نکالی جاتی ہے تو ایسے نکالی جاتی ہے جیسے آٹے سے باہر، آٹے سے باہر، اور فاسق و فاجر کی روح جو نکالی جاتی ہے وہ ایسے نکالی جاتی ہے جیسے خاردار تاروں پر، کانٹوں پر ریشمی کپڑے کو رکھ کر کھینچا جائے تو وہ تار تار ہو جائے گا۔ فاسق و فاجر انسان کی روح اس طرح ٹکڑے ٹکڑے ہو کر نکلتے ہیں، کیونکہ اس روح کو پتا کہ میرے جسم نے جو کام کیے ہیں، جو بدعمالیاں کی ہیں، اب اس کے نتیجے میں مجھے سزا ملنے آتی ہے، تو وہ جسم سے جدا ہونے کو تیار ہے۔ شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے، یہ بہت بڑے تاجر تھے اور تجارت کس کی کرتے تھے؟ عطر کی، عطر بیچتے تھے، اور عطر بھی ٹھیلے پر نہیں بیچتے تھے، بہت بڑی دکان تھی ان کی، اور بڑے پیمانے پر عطر کا کاروبار تھا۔ ایک اللہ والے ان کی دکان میں داخل ہوئے، ان کی دکان میں پڑے ہوئے سامان کو دیکھتے، پھر فرید الدین اللہ کی طرف دیکھتے، پھر سامان کی طرف دیکھتے، پھر فرید الدین اللہ کی طرف دیکھتے۔ تو فرید الدین عطار نے پوچھا، یہ کیا کر رہے ہو؟ کبھی مجھے دیکھتے ہو، کبھی میرے سامان کو دیکھتے ہو، عطر کو دیکھتے ہو۔ تو اس اللہ والے نے کہا، میں دیکھ رہا ہوں کہ تو مرے گا کیسے، تو مرے گا کیسے؟ اتنی دنیا تم نے جمع کر لی ہے، اس دنیا کو چھوڑ کر جانے کے لیے تیرا نفس اور تیری روح تو تیار نہیں ہوگی، تو کیسے مرے گا؟ تو وہ تاجر تھا، بڑا سیٹھ آدمی تھا، اس نے از راہ مذاق اس سے پوچھا، تو کیسے مرے گا؟ اس بزرگ سے پوچھا، تو کیسے مرے گا؟ تو اس بزرگ نے کندھے پر جو روگی یا رومال رکھا ہوا تھا اس کو لپیٹا، زمین پر رکھا، کعبے کی طرف رخ کر کے یہ ہاتھ ادھر رکھا، دوسرا ہاتھ ادھر رکھا،
سنت کے مطابق لیٹ کر کہنے لگا کہ میں یہ سے بنوں گا من قال آخر کلامہ لا الہ الا اللہ، اتنا کہا اور روح قبض ہو گئی۔ حدیث میں پورا کیا ہے؟ من قال آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے آخری کلمہ اپنی زندگی کا یہ کہا لا الہ الا اللہ، وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ تو اس اللہ کے بندے نے لا الہ الا اللہ پڑھ کر روح مالک کے حوالے کر کے جنت میں چلا گیا۔ تو اس کی موت نے، اس اللہ کے بندے کی موت نے فرید الدین عطار کے دل کو چھوڑا۔ اس نے کہا یار کتنی آسان موت لگا ہے، بس اللہ تعالیٰ نے اس کے دل کو پلٹا، پھر وہ بہت بڑے عالم اور اللہ کے ولی بن گئے۔ پھر انہوں نے بہت ساری کتابیں لکھی۔ ہمارے مدارس میں پند نامہ ایک کتاب ہے فارسی میں، وہ پڑھائی جاتی ہے، وہ انہیں بھی لکھی ہوئی۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ مثال بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم جتنی زیادہ دنیا پر محنت کریں گے نا، تو اتنا زیادہ ہم دنیا کے ساتھ جڑ جائیں گے، اور جتنا زیادہ دنیا کے ساتھ جڑ جائیں گے اتنا ہمارا مرنا مشکل ہو جائے گا۔ مریں گے تو صحیح، ٹھیک ہے نا، بچے گا کوئی نہیں۔ اللہ نے ایسا نہیں کہا کہ جس کا مرنا مشکل ہو اس کو چھوڑ دو جینے دو، ایسا نہیں۔ مشکل مرنا ہو یا آسان مرنا ہو، مرنا ہے یا ہے۔ عقل مند وہ ہے جو آسان موت کا راستہ چنے، آسان موت کا راستہ چنے۔ اور آسان موت کا راستہ کیا ہے؟ دنیا سے بیزاری، مال و دولت سے بیزاری، کنارہ کشی، بقدر ضرورت دنیا کو استعمال کرے، ٹھیک ہے نا۔ باقی خواہش تو انسان کی اگر ایک محل ہوگا تو نفس اسے کہے گا کہ ایسا محل ایک اور بھی، یعنی اگر 1 ارب کا مالک ہوگا تو نفس یہ نہیں کہے گا کہ بس 1 ارب کافی ہے، گزارا ہو جائے گا، نہیں، نفس کہے گا اس کو لگا، ہاں اس کو کاروبار میں لگا کر اس کو بڑھا، تو نفس کو یہ بات کرے گا۔ وہ میں اکثر آپ افراد کو ایک واقعہ بتاتا رہتا ہوں۔ وہ ایک کوئی اللہ والے کے بہت بڑے بزرگ اور تاجر بھی تھے، تاجر بھی پہلے دور میں علماء ہوتے تھے، کاروبار بھی کرتے تھے اور دینی کی خدمت بھی کرتے تھے۔ تو ان کے بحری جہاز چلتے تھے، بحری جہاز کاروبار، ادھر سے سامان آ رہا ہے، ادھر سامان جا رہا ہے، مال۔ اپنے مریدوں کے ساتھ اور اپنے چاہنے والوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ تو ایک غلام نے آ کر اطلاع دی کہ حضرت آپ کا فلانا بحری جہاز جو مال سے لوڈ تھا وہ غرق ہو گیا، وہ غرق ہو گیا۔ ان اللہ والوں نے یوں گردن جھکائی، پھر سر اٹھایا اور فرمایا الحمدللہ۔ کیا بولا؟ اچھا، الحمدللہ خوشی پر بولا جاتا ہے یا غم پر؟ خوشی پر بولا جاتا ہے۔ اللہ تیرا شکر، ساری تعریفیں تیری، ایسا ہے یا نہیں؟ لیکن یہ الحمدللہ بول رہے ہیں جہاز کے غرق ہونے پر۔ اچھا، پھر دوسری دفعہ دوسرا غلام آیا، اس نے آ کر کہا حضور وہ جو پہلی اطلاع تھی نا وہ جھوٹی تھی، وہ آپ کا جہاز غرق نہیں ہوا، وہ کسی اور کا جہاز غرق ہوا، آپ کا جہاز صحیح سالم بندرگاہ پہ آ کر لگ چکا ہے۔ پھر سر اٹھایا، فرمایا الحمدللہ۔
نقصان پہ بھی الحمدللہ، فائدے پہ بھی الحمدللہ، بری خبر پہ بھی الحمدللہ، اچھی خبر پہ بھی الحمدللہ۔ تھوڑی دیر کے بعد سامنے بیٹھے ہوئے نے کہا حضرت آپ کی بات ہمیں سمجھ نہیں آئی، جب آپ کو پتا چلا کہ جہاز ڈوب گیا ہے، نقصان کی خبر پڑی تو آپ نے الحمدللہ کہا گردن جھکا کر، پھر جب اب فائدے کی خبر پڑی تب بھی آپ نے گردن جھکا کر سر اٹھایا، پھر الحمدللہ کہا۔ نفع اور نقصان دونوں میں الحمدللہ کیوں؟ تو فرمایا کہ میرے بھائی میں نے تو الحمدللہ نہ جہاز کے ڈوبنے پر کہی نہ جہاز کے بچنے پر کہی، میرے تو الحمدللہ کہنے کا مقصد ہی کچھ اور تھا۔ حضرت وہ کیا؟ فرمایا کہ جب پہلی مرتبہ مجھے میرے جہاز کے ڈوبنے کی اطلاع ملی تو میں نے اپنے دل سے مراقبہ کیا، گردن جھکا کے اپنے دل سے پوچھا کہ اے دل بتا تیرے اندر اب بھی اللہ کی محبت ہے یا تیرے دل کے اندر دنیا کی محبت آ گئی ہے اور تو مال کے ڈوب جانے کی وجہ سے غمگین ہو گیا ہے؟ تو دل نے خوش خوش کہا ایک نہیں 100 جہاز ڈوب جائیں میں تو اپنے رب کی یاد میں مصروف ہوں، میرا کیا مال ڈوبتا ہے یا بچتا ہے۔ تو میں نے اس میں کہا الحمدللہ تمام تعریفیں اس اللہ کی ہیں جس نے میرے دل میں مال کی محبت کو پیدا نہیں فرمایا، اپنی یاد میں میرے دل کو مصروف رکھا۔ پھر جب جہاز کے بچنے کی خبر آئی تو مجھے خدشہ ہوا کہ شاید اب دل جہاز کے بچنے کی وجہ سے خوش ہو گیا ہو۔ میں نے پھر گردن جھکا کر دل سے پوچھا اے دل جہاز بچ گیا ہے تجھے خوشی ہوئی؟ اگر خوشی ہوئی تو مطلب تیرے دل میں دنیا کی محبت آ چکی ہے۔ تو دل نے پھر وہی جواب دیا کہ میں تو اپنے رب کی یاد میں مصروف ہوں، میرا کیا جائے کہ جہاز ڈوبتا ہے یا بچتا ہے۔ تب میں نے سر اٹھا کر الحمدللہ کہا کہ اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس خوشی کے موقع پر بھی جو دنیا کی خوشی ہے اس خوشی پر میرا دل خوش نہیں، میرا دل تو صرف تیری یاد میں مصروف ہے، مطلب میرے دل میں دنیا کی محبت نہیں۔ سبحان اللہ۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں اس سے پتہ کیا چلا؟ پتہ یہ چلا کہ مال کو استعمال تو کرو، مال کو استعمال تو کرو، اللہ نے اگر دیا ہے تو اس کو اپنے اوپر لگاؤ، لیکن اپنے دل کے اندر مال کو آنے نہ دو، اس کی محبت آنے نہ دو۔ یہ دنیا بالکل ایسے ہے ہمارے دل کے لیے جیسے سمندر کے اوپر کشتی چلتی ہے، سمندر کا پانی جب تک کشتی کے باہر ہوگا تو کشتی تیرتی رہے گی، اگر کشتی کے اندر تھوڑا سوراخ آ گیا یا کشتی کے ملاح نے خود بالٹیاں بھر بھر کے کشتی کے اندر پانی بھرنا شروع کر دیا تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ کشتی بھی ڈوبے گی، کشتی کا سوار بھی ڈوبے گا۔ یہ دنیا پانی ہے، آپ کا اور میرا دل کشتی ہے۔ اس دنیا کو دل کے باہر باہر رکھ کر اپنی زندگی کی کشتی کو چلاتے رہو۔ جس دن یہ دنیا آپ کے دل کے اندر آ جائے گی یہ دل بھی ڈوبے گا، آپ بھی ڈوبے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا کے استعمال کو منع نہیں کیا، دنیا کی محبت کو منع کیا، مال کی محبت کو منع کیا ہے۔ حضور علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، فرمایا قرب قیامت میں ایک زمانہ ایسا آئے گا اور وہ آ چکا ہے کہ کفار تم پر ایک دوسرے کو ایسے بلائیں گے جیسے دسترخوان پر پڑے ہوئے کھانے پر بھوکے لوگ ایک دوسرے کو بلاتے ہیں کہ بھائی آؤ کھانا پڑا ہوا ہے کھا لو۔ اس طرح تم پر کفار ایک
دوسرے کو بلائیں گے کہ آؤ مسلمان ہیں تو مارو. صحابہ کرام حیران ہو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہماری تعداد اس وقت بالکل کم ہو جائے گی؟ ہم کم ہو جائیں گے؟ آج جتنے ہیں اس سے کم ہو جائیں گے کیا؟ آج تو کفار کو ہمت نہیں کہ ہم پر ایک دوسرے کو بلائیں. حضور علیہ السلام نے فرمایا نہیں، تعداد تو تم سے کئی گنا زیادہ ہوگی. یا رسول اللہ پھر کیوں؟ آج ہم تھوڑے پوری دنیا کو شکست دینے پر قادر ہیں، تو جب ہماری تعداد زیادہ ہو جائے گی تو ہم کمزور کیوں پڑ جائیں گے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اس وقت مسلمانوں میں وہن کی بیماری آئے گی. وہن کی واؤ دو چشمی ہے اور نون وہن. عرض کیا یا رسول اللہ یہ وہن کیا ہے؟ یہ کیسی بیماری ہے جس سے سر میں درد پڑتا ہے، آنکھیں جلتی ہیں، دل بند ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ یہ کیسی بیماری ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا حب الدنیا وکراہیت الموت. اس بیماری کی دو علامتیں ہیں. جیسے زکام کی علامت ہوتی ہے نا ناک سے پانی آنا، بخار کی علامت ہوتی ہے نا جسم کا گرم ہو جانا، دل کے اٹیک کی علامت ہوتی ہے کہ سینے میں درد پڑ جانا. اسی طرح وہن کی بیماری کی علامتیں دو ہیں. کیا فرمایا؟ حب الدنیا، دنیا کی محبت، وکراہیت الموت، اور موت کی ناپسندیدگی، موت کی کراہت. یعنی ہر انسان اس وقت دنیا سے محبت کر رہا ہوگا اور موت کو ناپسند کر رہا. ظاہر ہے جب دل میں دنیا آئے گی تو کوئی مرنا کیسے؟ 1 کروڑ والا بنگلہ میں نے ریٹائر ہو کر 60 سال کی عمر کے بعد 1 کروڑ روپیہ خرچ کر کے بنگلہ بنایا ہے، اور 61ویں سال میں اسرائیل میرے پاس آ جائے تو میں کیسے خوشی سے بنگلہ چھوڑ کر کروں گا؟ صحیح ہے یا غلط ہے؟ میں نے 5 کروڑ کا بنگلہ لے لیا، 25 لاکھ کی گاڑی لے لی، ہاں، اور میں نے 500 ایکڑ زمین بنا لی، میں نے کارخانہ بنا لیا، میرا بینک بیلنس اربوں روپے کا ہے، میری بیگم سونے میں نہائی ہوئی ہے، میری انگلیوں میں سونے چاندی کی انگوٹھیاں ہیں، میرا دودھ اٹلی سے آتا ہے، میرا لباس برطانیہ سے آتا ہے، ہاں، میرا چشمہ امریکہ سے آتا ہے، میری گھڑی کی قیمت 1 کروڑ روپیہ ہے. ایسی شاہانہ زندگی کو چھوڑ کر میں کپتی کی قبر میں جانے کے لیے کیسے تیار ہوگا؟ نہیں ہو سکتا. پھر کیا ہوگا؟ پھر میری روح اور موت کے فرشتے کی لڑائی ہوگی. میری روح میرے جسم میں اندر جانے کی کوشش کرے گی اور موت کا فرشتہ میری روح کو نکالنے کی کوشش کرے گا. اسی کشمکش میں میرا جسم تڑپے گا، میری سانس اکھڑے گی، میری چیخیں نکلیں گی، میں ہاتھ پیر ماروں گا، اور یہی نظام ہے. اسی کو سکرات کہتے ہیں. جتنا دنیا سے دور ہوگا اس کی سکرات اتنی آسان ہوگی، اور جو جتنا دنیا میں گھرا ہوا ہوگا اس کی سکرات اتنی زیادہ. اور آج مسلمانوں کی حالت جو حضور علیہ السلام نے بیان فرمائی ہے وہی ہو رہی ہے. فرمایا کہ تم پر ایک دوسرے کو دشمن بنایا. عرب کا اسرائیل انڈیا کے ساتھ مل کر کشمیری مسلمانوں کو مار رہا تھا، ہندو کے ساتھ مل کر، اور جرمنی اور امریکہ
اسرائیل کو سپورٹ کر کے فلسطینیوں کے خون سے ہولی کھیل رہے ہیں، اور مسلمان تصویر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تیری سبحان اللہ سے کشمیر آزاد نہیں ہوگا، تیری استغفر اللہ سے فلسطین کے مظلوموں کی گردنیں کٹنا بند نہیں ہو جائیں گی۔ صوفی صاحب اپنے مسلح کے دائرے سے باہر نکل، کچھ جہاد کا سوچ، کچھ لڑنے مرنے کا سوچ۔ تسبیح پڑھنے والی قومیں دنیا پر غالب نہیں آتی، جہاد کرنے والی قومیں دنیا پر غالب آتی ہیں، لڑنے والی قومیں دنیا پر غالب آتی ہیں۔ جس کو جان پیاری ہوتی ہے وہ جان بچانے کے لیے در در کی ٹھوکریں کھاتا ہے، اور جو جان ہتھیلی پر رکھتا ہے وہ اپنی موت سے یوں ٹکراتا ہے کہ موت بھی اس سے پناہ مانگتی ہے۔ اس لیے تبھی تو عقلمندوں نے کہا تھا، تبھی تو کسی جرنیل اور سپاہی نے کہا تھا، لیڈر اور مجاہد نے کہا تھا کہ گیدڑ کی 100 سال کی زندگی سے شیر کی 1 دن کی زندگی بہتر ہے، کیونکہ وہ جتنا جیے گا روب داغ سے جیے گا، عزت و وقار کے ساتھ جیے گا، اور گیدڑ جیے گا کبھی ادھر چھوٹے گا کبھی ادھر چھوٹے گا، اور یوں ذلیل ہو کر مرے گا وہ بھی، مرے گا شیر بھی۔ شیر نے 1 دن کی زندگی پائی لیکن طویل پائی، گیدڑ نے 100 سال کی زندگی پائی، ذلت والی پائی۔ اب ہمارے پاس 2 راستے ہیں، ہم امریکہ، برطانیہ، فرانس، جرمنی، انڈیا، نیٹو، ان عالمی دہشت گردوں سے ڈر کر جئیں اور روز مر مر کر جئیں، یا جتنی زندگی ہے شیروں کی طرح زندہ رہ کر جئیں، دشمنوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر۔ لازماً عقل مند آدمی کا فیصلہ یہی ہوگا کہ ہم کو شیروں کی طرح جینا چاہیے۔ یاد رکھو اے موت سے ڈرنے والوں، اے یہ سوچ رکھنے والوں کہ ہم جہاد کریں گے تو مارے جائیں گے، ہم جہاد کریں گے تو ہم بارود میں پھٹ جائیں گے، ہم جہاد کریں گے تو ہمارے بچے یتیم ہو جائیں گے، ہم جہاد کریں گے تو ہماری بیویاں بیوہ ہو جائیں گی۔ اے بزدلو، مجھے بتاؤ کیا جہاد کے راستے کے علاوہ موت نہیں آتی ہے؟ ایک بادشاہ تھا، کشتی پہ سوار ہوا، ملاح سے کہنے لگا تمہارے ابا کیا کرتے تھے؟ کہا حضور کشتی چلاتے تھے۔ ان کا انتقال کیسے ہوا؟ حضور کشتی چلا رہے تھے ڈوب گئے، انتقال۔ تمہارے دادا کیا کرتے تھے؟ حضور کشتی چلاتے تھے۔ ان کا انتقال کیسے ہوا؟ حضور کشتی ڈوبی، انتقال ہو گیا، غرق ہو گئے۔ تمہارے پردادا؟ حضور بھی وہ اسی طرح فوت ہو گئے۔ تمہارے دادا کے دادا؟ حضور وہ بھی اسی طرح فوت ہو گئے۔ تو بادشاہ کہنے لگے عجیب بے وقوف ہو، ساری خاندان ڈوب ڈوب کے مرائے، کیوں چلاتے ہو کشتی؟ آؤ ہمارے دارالحکومت میں تمہیں محل بنا کر دے دیں گے، وہاں آرام سے رہو۔ ملاح عقل مند تھا، اس نے بات کو ٹال کر تھوڑی دیر کے بعد پوچھا حضور جان کی امان پاؤں تو سوال کروں؟ کہا کرو۔ امان دی۔ حضور جناب کے والد گرامی کا انتقال کہاں ہوا؟ کہا شاہی محل میں۔ حضور جناب کے دادا کا انتقال کہاں ہوا؟ کہا شاہی محل میں۔ حضور جناب کے دادا کے والد کا انتقال کہاں ہوا؟ کہا شاہی محل میں۔ تو کہا حضور جان کی امان پاؤں تو ایک اور عرض کروں؟ کہا امان دی۔ فرمایا حضور موت تو شاہی محل میں بھی آ رہی ہے، دریا میں بھی آ رہی ہے، جگہ تو وہ بتاؤ جہاں موت نہ آتی۔ تو
تو موت تو میرے بزدل بھائی، زندگی سے محبت کرنے والے، دنیا سے محبت کرنے والے، سسک سسک کر ڈر ڈر کر جینے والے، موت تو گاڑی کے ایکسیڈنٹ میں بھی ہوگی، موت تو ہیپاٹائٹس کے ٹیکے لگاتے ہوئے بھی ہوگی، موت تو دل کا بائی پاس کراتے ہوئے بھی ہوگی، موت تو اوپر بلڈنگ سے گر کر بھی ہوگی، موت دم گھٹنے سے بھی ہوگی، موت تو ایسے بھی ہوتی ہے کہ جنوری کی سردیوں میں پوری فیملی نے ہیٹر چلا کر کمرے میں دروازہ لاک کر کے سوئے، گیس بند ہوا، آگ بجھ گئی، پھر گیس آیا تو کمرے میں گیس بھر گیا، صبح ہوئی تو سارے کا دم نکلا ہوا تھا۔ موت تو ایسے بھی آتی ہے، موت تو جہاز پہ سوار ہوئے، جہاز کریش ہوا، 400-500 کے مسافر ایک بھی نہیں بچا، موت تو ایسے بھی آتی ہے۔ موت کو دیکھنا ہے تو جا کر پاکستان کے بڑے بڑے ہسپتالوں کے دروازوں پر کھڑے ہو جاؤ اور ایک ڈائر اور پین لے کر کھڑے ہو جاؤ، صبح سے لے کر رات تک لاشوں کی تعداد گن کر لکھتے جاؤ، تمہیں بتایا جائے گا کہ موت کیسے ہوئی ہے اور کس کی کس بیماری میں ہوئی ہے۔ موت تو ہوگی، جب موت ہوگی، میرے سامنے ہیپاٹائٹس کھڑا ہے، میں آؤں سسک سسک کر ماروں گا، میرے سامنے دل کا اٹیک کھڑا ہے، میں آؤں دل کو پھاڑ کر ماروں گا، میرے سامنے گاڑی کا ایکسیڈنٹ کھڑا ہے، میں آؤں جسم کے 2 ٹکڑے کر دوں گا، مار دوں گا، میرے سامنے اللہ کے راستے کی شہادت کھڑی ہے، میں آؤں، تکلیف نہیں ہوگی تجھے، تیرا جسم چر جائے گا، تکلیف نہیں ہوگی، کیونکہ تیرے نبی نے فرمایا ہے کہ اللہ کے راستے میں شہید ہونے والے کو چیونٹی کاٹنے جتنی تکلیف بھی نہیں ہوگی۔ پھر میں ہیپاٹائٹس کو کیوں آنے دوں، پھر میں دل کے اٹیک کو کیوں آنے دوں، پھر میں کرونا کو کیوں آنے دوں، میں تو راستہ وہ چنوں گا جو میرے نبی کا پسندیدہ راستہ ہے، اور وہ شہادت کا راستہ ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، عزت کی موت مرنے کا ارادہ کر لو، جہاد کا ارادہ کر لو۔ میں جب جہاد کی بات کر رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہیں بندوقیں اٹھاؤں اور ایک دوسرے کو مارنا شروع کر دو، جہاد کی اللہ رحم فرمائے، اللہ رحم فرمائے ہمارے حال پہ۔ ہم ویسے ہی مسلمان ٹکڑوں میں تقسیم ہوئے بڑے نہیں ہوئے بڑے، ایک دوسرے کے وجود کو مارنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو کہیں یہیں پر ہتھیار اٹھا کر ایک دوسرے کو ڈس ڈس کر کے جہاد شروع نہ کر دینا۔ یہ جہاد نہیں ہے، یہ فساد ہے۔ جہاد ہے اسرائیل کے یہودی کو واسع جہنم کرنا، جہاد ہے امریکہ کے فوجی کو موت کی گھاٹ اتارنا، جہاد ہے انڈیا کے فوجی کو موت کی گھاٹ اتارنا۔ جہاد کا جذبہ ہے تو اللہ سے مانگو، یا اللہ ایسے اسباب بنا دے کہ ہم اپنے مظلوم مسلمانوں کے پاس پہنچ کر ان ظالموں کو سبق سکھائیں۔ شہید کا درجہ سنو، افغانستان میں یہ امریکہ اترا تھا نا، تو اس وقت امریکہ کے فوجی اور طالبان آپس میں لڑتے تھے۔ طالبان بیچارے لے آتے پرانی گنیں، کوئی روس کا ہتھیار جو روس کو مار کر انہوں نے قبضے میں لیا تھا، یہ اوپر جہازوں سے مولوی سارے چھپ گئے۔ طالبان مانا مولوی، طالبان مانا مولوی، سارے چھپ کر بیٹھ گئے کہ ان کو نیچے اترنے دو، پھر سبق سکھائیں گے۔ اوپر سے مار مار کر امریکہ نے کہا سارے مر گئے، نیچے اترے، مولوی آنکھوں سے باہر نکل آئے اور لڑائی شروع ہو گئی۔ وہ بھی مرے، امریکی بھی مرے، اور طالبان بھی شہید ہوئے۔ امریکہ کے بڑے بڑے سائنسدان آئے افغانستان میں، مسلمانوں کے شہیدوں کے گوشت کے نمونے لے کر گئے کہ کیا وجہ ہے کہ یہ جو مسلمان مرتا ہے
10-10 दिन तक, महीने तक पहाड़ों पर धूप में लाश पड़ी होती है, लेकिन सालिम पड़ी होती है, न कीड़ा लगता है न बदबू मारती है ये लाश। हमारा फौजी 24 घंटे नहीं गुजारता, उसकी लाश फट जाती है। ये खाते क्या है? ये खाते क्या है कि इनकी लाशें खराब नहीं हो रही? इन अकल के अंधों को क्या पता कि ये खुराक की बात नहीं, ये ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की बरकत है कि जो ला इलाहा इल्लल्लाह का नाम लेकर लड़ेगा और शहीद होगा, उसकी लाश की हिफाजत भी कलमा होता है। तो कौन सी मौत मरना चाहते हो? जिस मौत में हमारी लाश को कीड़े खा जाएं, या जिस मौत में हमारी लाश की हमारी कब्र हिफाजत करे। अभी पिछले दिनों एक वीडियो वायरल हुई थी फलस्तीन की एक बच्ची की, मुजाहिदा बच्ची जो जिहाद करते हुए शहीद हुई थी। रब्बे काबा की कसम, मैंने वो वीडियो देखी। उसकी बच्ची को 14 साल के बाद कब्र से निकाला गया। कितने साल के बाद? 14 साल के बाद कब्र से निकाला गया। उसको जब उसकी आंखें कैमरा वाले ने करीब की, रब्बे मोहम्मद की कसम है, मेरी आंखों की पुतलियों में वो चमक नहीं है जो उस शहीदा की आंखों में चमक थी। इससे बड़ी और शहादत की क्या शान होगी? तो क्या ख्याल है, जिहाद करने का इरादा है या लंबे लंबे सजदे करने का? रब्बे काबा की कसम है, यहाँ के 1 घंटे का सजदा मैदान जिहाद में 1 सेकंड का सजदा इस 1 सजदे पर भारी है। यहाँ की हमारी 5 वक्त की नमाज मैदान जिहाद में 1 नमाज हमारी सारी जिंदगी की नमाज पर भारी है। वहाँ ईमान बनता है, यहाँ क्या ईमान बनेगा? यहाँ मस्जिद है, कालीन है, पंखा है। अरे मजा तो नमाज का तब आता है जब दुश्मनों के गोले भी बरस रहे हो और आप अल्लाह अकबर कहकर नमाज पढ़ रहे हो और सजदे में जा रहे हो। एक एक पल आपके ईमान को और मजबूत बनाता है कि जब तक मेरा रब नहीं चाहेगा, हजारों गोले बरसे में नहीं मरूंगा। अगर ये ईमान बनाना है तो तैयारी करो कश्मीर की। अगर ये ईमान बनाना है तो फलस्तीन के मैदानों में जाओ। अगर ये ईमान बनाना है तो अफगानिस्तान के मैदानों में जाओ। लेकिन चोरी छुपे बॉर्डर क्रॉस करके नहीं, अपनी हुकूमत को मजबूर करो कि बेगैरती छोड़ो। ये गलत है। अपनी हुक्मरानों को मजबूर करो कि गीदड़ों वाली जिंदगी छोड़ो, शेर वाली जिंदगी जियो। हमारे मुल्क का एक हुक्मरान ऐसा था जो आज तक जिंदा है। उसके नाम पर कितनी हुकूमतें बनाकर लोग मुल्क लूट गए। सही है या गलत है? जिंदा है, भुट्टो जिंदा करके मुल्क लूट गए, खा गए, बर्बाद कर दिया मुल्क को। लेकिन अब भी वो उसके नाम का खा रहे हैं। गैरत वाला जो होता है ना, वो जिंदा रहता है। इमरान खान साहब, सिर्फ भाषणगिरी नहीं करो कि हम फलस्तीन के साथ हैं, हम फलस्तीन के साथ हैं। क्या फलस्तीन के साथ है? पिनकी पीरनी के बगल से निकल, हम तेरे साथ चलने को तैयार हैं। सही है या गलत है? तू कदम बढ़ा। आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा साहब, आप कदम बढ़ाओ। आप अपनी फौज की कुर्बानी मत दो। आप इस आवाम से अपील करो, रब्बे मोहम्मद की कसम है, औरतें भी निकल आएंगी अपनी बच्चियों की हिफाजत के लिए। इस कौम को बेगैरत मत समझो। बेगैरत हमारे हुक्मरान हैं, कौम बेगैरत नहीं है। मौत से डरने वाले हुक्मरान हैं, कौम मौत से डरने वाली नहीं है। इसको सही रुख तो दो। अगर मुसलमान कौम मौत से डरने वाली होती तो मैं अपनी आंखों से फलस्तीन के 8-8 साल के बच्चों के हाथों में पत्थर लेकर इस टैंकरों और किलाशनकोफों और टैंकों के सामने सीना तान कर खड़ा हुआ न देखता। मैंने देखा है कि ईमान की कुव्वत क्या होती है।
ایک بچہ اتنا چھوٹا کہ ایک ہاتھ میں فیڈر ہے، منہ سے دودھ، فیڈر سے دودھ پی رہا ہے، اور اسرائیل کے فوجیوں کے سامنے دوسرے ہاتھ میں پتھر اٹھایا ہوا ہے۔ یہ ماؤں کا سبق ہے۔ مسلمانوں ڈرو، اس کو اسرائیل کی بات مت سمجھو، خود غرض بنو گے، ایک وقت آئے گا کہ تمہاری سڑکوں پر بھی یہودیوں کی ٹینکیں دوڑ رہی ہیں۔ کہیں ایسا وقت نہ آئے کہ آپ کے اور میرے ہاتھ کمر کی طرف باندھ کر ہمیں بھی ٹینکوں میں پھینک دیا جائے اور ہمیں بھی دیواریں زندہ کر دیا جائے۔ اس لیے ارادے رکھو، احساس رکھو ان کا، درد رکھو ان کا، ان مظلوموں کے ایک ایک لاش پر جیسے وہ روئے ہیں اپنی دلوں میں درد رکھو۔ خود غرض مت بنو، اپنی خوشیاں اکیلی نہ رکھو۔ مسلمانوں کی خوشیاں بھی سانجھی ہوتی ہیں، مسلمانوں کے غم بھی سانجھے ہوتے ہیں۔ وہ مسلمان ہی نہیں ہے کہ مسلمان کی لاش پڑی ہو اور یہاں خوشی منائے۔ اپنے ایمان کو ٹٹولو، اپنے ایمان کو ٹٹولو کہ ان لاشوں سے بے خبر ہو کر ہم نے خوشیاں منائی ہیں یا ان لاشوں کی خبرگیری کرتے ہوئے ہم نے اپنے سینوں میں درد محسوس کیا ہے۔ اگر بے خبر رہے ہیں اور ہم نے اپنی زندگیوں کو اپنی خوشیوں تک محدود کیا ہے تو رب محمد کی قسم کھا کر کہتا ہوں ہم سے بڑا دوغلا منافق کوئی نہیں ہے۔ اگر ہمارے سینوں میں درد محسوس ہوا ہے، کبھی آہ نکلی ہے، کبھی دو لفظ ان کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا کے نکلے ہیں، تو خوشخبری ہے سب کے لیے کہ ہم مومن ہیں، ہم صاحب ایمان ہیں کہ ہم نے ایمان والے کے درد کو محسوس کیا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو جہاد کا جذبہ بھی نصیب فرمائے، شہادت کی تمنا بھی نصیب فرمائے، کفر کا منہ کالا کرنے کی طاقت بھی نصیب فرمائے۔